کوشش کرو اسے آگے بڑھانے کی۔ آپ سمجھ رہے نا، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھو۔ ایک بار نگاہ کا اٹھنا یہ فطرت ہے، اور دوبارہ نگاہ کا اٹھنا یہ جرم ہے۔ مخدوم پاک کی بارگاہ میں ان کا ایک مرید آیا، ٹھیک ہے، آپ نے چہرہ پھیر لیا، وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ آج تو مرید کو اگر ٹوک دیو تو کہتا آج سے میں پیر صاحب کا مرید ہی نہیں۔ ہاں بھائی، خدا میں ان کو پیر نہیں مانتا، اپنی غلطی کو نہیں دیکھتا، وہ کہے گا تب میری بے عزتی ہو گئی۔ یہاں نفس ہے نا، میری تیری کیا ہے؟ ارے بکیا ہوا مال کلیم کیسے کر سکتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں؟ جو بک گیا بک گیا، آپ تو بیچ گئے نا۔ تو جب آپ نے بیچ دیا تو پیر کون ہے؟ خریدار ہے۔ اس وقت تک کسی کی ارادت و بیعت جا ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کا پیر شریعت محمدی کے خلاف نہ جائے، تب تک ہے۔ اور سنو، اگر پیر کہہ دے جا تو آج سے میرا مرید نہیں، پر اگر مرید اڑ کے کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے پیر صاحب آپ کہہ سکتے ہو، آپ آقا ہو، آپ کو اختیار ہے، آپ کہہ سکتے ہو کہ میں آپ کا مرید نہیں، پر میں کیسے کہوں کہ تو میرا آقا نہیں؟ میں کیسے کہوں کہ تو میرا آقا نہیں؟ یہاں سے بھی بدل جاتی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جو بھی کرو سمجھ کر کرو۔ جب علم ہو جائے گا تو عمل کرنے میں آسانیاں پیدا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اور خود کو علم سے دوستی پیدا کرو، علم دوست بنو، کیونکہ ولی کون ہے؟ جو علم دوست ہوتا ہے، علم سے دوستی رکھتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا مخدوم پاک کا مرید آیا، گردن پھیر لی، پریشان ہو گیا۔ اب وہ بار بار سامنے آتا، جیسے ہی سامنے آتا چہرہ موڑ لیتے، چہرہ موڑ لیتے، بڑا پریشان ہوا۔ تو اب خلفاء کے پاس گیا، جو مرید تو ہے، یہ تو کسی مرید سے نہیں کہا، اب کیا کہا؟ عام سے خاص کی طرف آیا خلفاء، ان سے جا کے کہا کہ میری یہ پریشانی ہے، میں آیا حضرت سے ملنے کے لیے، اتنا لمبا سفر کر کے، پر میرا پیر چہرہ موڑ لیتا ہے، تو میرے پاس بچے گا کیا؟ میں تو ختم ہو جاؤں گا، میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، میں اپنی جان دے دوں گا اگر میرا پیر مجھ سے راضی نہ ہوا۔ حضرت عبد الرزاق نور العین تک یہ بات پہنچ گئی۔ آپ نے ذکر ابھی سنائی ہے، جن کی اولاد ہیں ہم لوگ، اور مخدوم پاک کے وہ جانشین اول بھی ہیں، اور آپ کی روحانی اولاد بھی ہیں، اور آپ کے پیر و مرشد کی پیشن گوئی کے مطابق کہ آپ کے پیر حضرت شیخ علاء الحق بندوی نے فرمایا، فرزند اشرف تمہیں اللہ رب العزت ایک روحانی اولاد عطا کرے گا جس سے تمہارا نام چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو خانواد اشرفیہ نسبی اعتبار سے حضرت عبد الرزاق نور العین یعنی سرکار سیدنا غوث اعظم کی اولاد ہے، اور روحانی اعتبار سے حضرت مخدوم غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی کی اولاد، ٹھیک ہے نا؟ حضرت عبد الرزاق نور العین تک پہنچی بات، حضرت عبد الرزاق نور العین پہنچے سرکار مخدوم پاک کے پاس، کہا حضور آپ کا ایک مرید ہے، جب وہ آپ کے سامنے آتا تو آپ چہرہ موڑ لیتے ہیں، آخر اس سے خطا کیا ہوئی ہے؟ وہ جاننا چاہتا ہے، جو بھی آپ سزا دیں وہ اس کو قبول کرتا ہے، لیکن اپنا جرم بھی جاننا چاہتا ہے، تو اس نے جرم کیا کیا جس کی وجہ سے یہ ناراضگی؟ تو فرمایا وہ زانی ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ زانی ہے۔ زانی سمجھتے نا؟ اس نے زنا کیا۔ حضرت عبد الرزاق نور العین آئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی تم سے زنا جیسا جرم ہوا ہے، اس لیے ناراض ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، کہا میرے پیر نے کہا ہے کہ بے شک مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، پر
ایک مہربانی مجھ پر اور فرما دیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ جرم مجھ سے کب ہوا اور کیسے ہوا، پر میرے مرشد نے کہا بالکل ہوا ہے، اس بات میں کوئی شک شبہ نہیں، پر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جرم مجھ سے کب ہوا تو مجھے یاد نہیں، ایک مہربانی اور فرما دیں۔ حضرت عبدالرزاق نور العین گئے مخدوم پاک کے پاس اور ان سے کہا کہ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جرم مجھ سے کب ہوا ہے، مان رہا ہے کہ مجھ سے جرم ضرور ہوا ہے چونکہ میرے پیر نے کہا ہے۔ کہا جب وہ میرے پاس آ رہا تھا تو پن گھٹ پر عورتیں پانی بھر رہی، پانی تو زمانے میں کنویں سے پانی کھینچتے تھے، تو پن گھٹ پہ پانی کھینچ رہی تھی، تو پہلی بار نگاہ کا اٹھنا یہ فطرت ہے، لیکن دوبارہ نگاہ کا اٹھنا یہ جرم ہے، تو اس نے اپنی نگاہ سے زنا کیا، یعنی اس نے دوبارہ ان عورتوں کو دیکھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، تو روزہ اس کا بھی رکھنا ہے۔ تو ولی کون ہے؟ جو پرماننٹ روزے دار ہوتا ہے، وہ آنکھوں کا بھی روزہ رکھتا ہے، وہ زبان کا بھی روزہ رکھتا ہے، اور صرف ایک مہینہ نہیں، سال کے 12 مہینے کا وہ روزے دار۔ اور روزے کا اجر اللہ رب العزت اپنے ذمے لے لیتا ہے، تو جو یہ عمل کر لے تو پھر وہ تو پاک صاف ہو گیا، متقی و پرہیزگار ہو گیا۔ ایسے کو آپ کیا کہو گے؟ جنتی؟ بولو، ارے بولو گے ہاں یا نہ؟ واہ قوم، تم سب کو پتا ہے کہ جب میں سوال کرتا ہوں تو جواب دینا پڑتا ہے، اتنے سال لگیں گے تم کو سمجھنے میں، تم یہ سب باتیں کیسے سمجھو گے جب یہ نہیں تمہیں یاد رہتا کہ جب میں سوال کرتا ہوں تو جواب دینا ہوگا۔ ہاں یا نہ میں جواب دوں؟ چلو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جب تک جواب نہیں آئے گا ایسے ہی کرتے ہیں، چلو شہری تک۔ بولو نا، کوئی کھیت باڑی تھوڑی لکھوا لوں گا، غلط بولو چلو 10 بیگھہ کھیت لکھو، ایسا ڈرے بیٹھے رہتے ہو، سمجھ میں نہیں آتا۔ اور کیا کروں کہ تمہارے اندر سے ڈر نکل جائے؟ جو ڈر ہونا چاہیے وہ ہوتا نہیں، بلا وجہ مجھ سے ڈر رہے ہو کہ غلط نہ ہو جائے، غلط نہ ہو جائے۔ ارے غلط ہوگا تو صحیح کروں گا، بیٹھا کس لیے ہو؟ تو جو آنکھوں کا روزہ رکھتا ہو، زبان کا روزہ رکھتا ہو، اللہ کے حکم سے کھاتا ہو، اللہ کے حکم سے سوتا ہو، اللہ کے حکم سے کھانا چھوڑ دیتا ہو، یہ تقوی ہی تو ہے نا؟ تو پھر متقی اور پرہیزگاروں ہی کے لیے تو جنت ہے، کسی اور کے لیے؟ تو تمہارا جواب بظاہر صحیح ہے پر صحیح نہیں، یہی چیز سمجھنا، کیونکہ یہ تمام عمل ہے۔ آنکھوں کا روزہ عمل، زبان کا روزہ عمل، کھانا چھوڑ دینا، کھانا کھا لینا، اللہ کے حکم سے سونا، اللہ کے حکم سے اٹھنا، یہ سب عمل ہے اور نیک عمل ہے، اور اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں اس بات سے کہ ان کا بندہ اور امتی نیک عمل کرے، یہ بھی ہے، راضی اسی سے، پر مقبول نہیں۔ تو وہاں پیچھے ایک بیریئر لگا ہے، مقبول نہیں، کیونکہ اس آیت کریمہ میں کیا کہا رب نے؟ بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان قریب رحمان محبت عطا کرے، اس بات کو ذہن میں رکھ، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ایمان آ گیا، آ گیا ایمان۔ شرط ہے صرف زبان سے اقرار نہیں، بولنا نہیں، یہاں سے یقین ہے نا، دل سے یقین اور زبان سے اقرار۔ تو اقرار نہ بھی ہو
تو बारगाह खुदाबंदी में वो भी मोमिन है, कुरान से नस से साबित है कि इकरार नहीं है, पर दिल से ईमान लाए हजरत मूसा पर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा का जब वाकया बयान कर रहा है, जब हजरत मूसा को फिरौन ने चाहा कि कत्ल कर दे, तो वहां पर एक मोमिन, कुरान कहता एक मोमिन खड़ा हुआ। तो अपनी मशावरत में फिरौन सब अपने जैसे रखेगा या मुसलमान को रखेगा?